پورے پاکستان سے قافلے آنے ہیں، لاکھوں لوگ انشاءاللہ راولپنڈی کا رخ کریں گے۔ اس کی حتمی تاریخ جو ہے وہ اگلے 72 گھنٹوں میں آ سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا سیاسی اجتماع نہیں ہوا ہوگا۔ جو آج بنیادی مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا، اور زلفی بخاری صاحب بھی ساتھ ہیں، ڈاکٹر شیرین مزاری ساتھ ہیں، وہ رات کو ایک جیو ٹیلی ویژن میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں ایک کریکٹر عمر ظہور کو لایا گیا، اور انہوں نے جو پاکستان کے اندر، یہ تو ویسے ایک بڑی میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے تو تسلی ہی کی بات ہے کہ ایک طرف جہاں پہ نواز شریف اور آصف زرداری جو ہیں ان کے ہم کیسز دیکھتے ہیں، جو ایک ایک کیس جو ہے وہ 20-20 ارب روپے کا، 24-24 ارب روپے کا ہے، وہاں پہ عمران خان کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن ملا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گھڑی خریدی تھی قانون کے مطابق انہوں نے بیچ دی، اور اس طرح سے عمران خان نے 3.5 کروڑ روپے یا 4 کروڑ روپے جو ہیں وہ پروفٹ کمایا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آبجیکشن ہو تو بالکل درست ہے، کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہی پاکستان کے اندر ایک کرپشن کے خلاف بیانیے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے بھی، کہ اگر کوئی بھی الزام لگے تو اس کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور جتنے ہم دوسروں کو جواب دہ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ تو سوال اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یقیناً یہ سوالات ہونے چاہیے۔ اور یہ جو آپ کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک عمران خان کا ایمرجنس نہیں ہوئی، عمران خان ابھرے نہیں پاکستان کی سیاست میں، تو یہاں پہ تو کرپشن کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، یہ ایک نیریٹو بن گیا تھا پاکستان کے اندر، تو لوگوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اگر چلیں جی کوئی لگا رہا ہے تو کھا رہا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ یہ عمران خان نے آ کے یہ سوال اٹھایا ہے، اور پاکستان میں اگر آج کرپشن پاکستان کے اندر ایک اہم موضوع ہے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو مسترد کرتے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور اس بیک گراؤنڈ میں عمران خان ہوں، تحریک انصاف کا کوئی بھی اور لیڈر ہو، ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بھی سوال اٹھے ہمیں اس کا جواب 100% جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اب آئیے مدعے کی طرف، اس مسئلے کی طرف۔ جب سے عمران خان کی حکومت کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا، صرف ایک ہی سکینڈل جو ہے اس کو بار بار شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے، اور وہ سکینڈل اور وہ بات یہ ہے، وہ سوال یہ ہے، جب عمران خان 2018 میں پہلی بار سعودی عرب تشریف لے کے گئے، وہاں کے جو حکومت ہے اور بادشاہ سلامت سے جب ملاقات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے ایک گھڑی تحفے میں دی، اور وہ گھڑی جو ہے اس کی کیا قیمت ہے، اس کے کیا معاملات ہیں، کیسے ہیں، یہی سارا تنازع ہے جو اب تک چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو تحفے ملتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی وزیر اعظم یا وزیر جب باہر جائے گا تو وہاں پہ جو وہ حکومت ہے، ان دس کیس اسپیسیفکلی میں کر لیتا ہوں کہ جب ہم سعودی عربیہ گئے تو وہاں کے بادشاہ سلامت نے جو بھی تحائف عمران خان کو دیے وہ عمران خان وصول نہیں کرتے، وزیر اعظم وصول نہیں کرتا، جو چیف آف پروٹوکول ہوتا ہے فارن آفس کا وہ تمام تحائف وصول کرتا ہے اس ملک کے چیف آف پروٹوکول سے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت جو پروٹوکولز آپس میں طے ہیں ملکوں کے، اس کے مطابق جب یہ گھڑی ملی تو ہمارے جو فارن آفس کے چیف آف پروٹوکول ہیں انہوں نے اس کو ریسیو کیا سعودی حکومت سے۔ اس کے بعد جو چیف آف پروٹوکول ہے وہ رولز کے مطابق جب پاکستان یہ سارے تحائف پہنچتے ہیں ان کو حوالے کر دیتا ہے توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے، جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت کام کرتا ہے۔
وزیر اعظم کا اس سارے معاملے سے وزیر اعظم آفس کا یا وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے. چیف آف پروٹوکول نے تحفے ریسیو کیے, وہ پاکستان لے کے آئے, انہوں نے وہ تحائف جو ہیں وہ کیبنٹ ڈویژن کے جو توشہ خانہ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیے. اب کیبنٹ ڈویژن اس کی رسید جاری کرتی ہے, وہ رسید جو ہے وہ واپس جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جمع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن کے تحت رولز کے مطابق ان تحفوں کی ایویلیویشن کی جاتی ہے کہ اس تحفے کی کیا قیمت ہے. اس کے لیے ایک بورڈ بنتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیٹیلڈ طریقہ کار طے ہے کہ توشہ خانے کا جو قیمت ہے وہ کیسے طے ہوگی. یہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت ہے. وہ اس کی ایویلیویشن کرتے ہیں, اور ایویلیویشن کرنے کے بعد جو متعلقہ اس کیس میں فار ایگزامپل وزیر اعظم کو تحفہ ملا تھا تو وہ وزیر اعظم آفس کو یہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ کو فلانے ملک سے جو تحفہ ملا تھا اس کی ہم نے ایویلیویشن کی ہے, اس کی یہ قیمت ہے. اب جب 2018 میں ہم جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تھی, اس وقت یہ تھا کہ آپ جو رولز تھے وہ یہ تھے کہ اگر مجھے تحفہ ملا ہے تو میں 20% اس تحفے کی قیمت جو ایویلیویشن میں آئی ہے وہ ادا کر کے وہ تحفہ اپنے پاس ریٹین کر سکتا. یہ قانون تھا جو پی ٹی آئی نے نہیں بنایا ہوا, یہ پہلے بنا ہوا تھا. ہم نے آ کے بعد میں اس قانون کو تبدیل کیا اور ہم نے اس قانون کو 20% سے بڑھا کے 50% پہ لے گئے. ہم نے کہا نہیں 20% بہت تھوڑا ہے, 50% جو ہے آپ قیمت دے دیں اور اس کے اوپر لے لیں. اور آج تک اسی قانون کے اوپر تمام وزرائے اعظم نے اور ہمارے سرکاری آفیسرز نے, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے جو تحفے باہر سے ملے ہیں وہ 20% قیمت دے کے اپنے پاس ریٹین کیے ہیں. اب آ کے ہم نے اس کو قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کو ہم نے 50% جو ہے وہ کر دیا ہے. اگر اس کو آپ نے 100% کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے قانون میں تبدیلی چاہیے, وہ قانون جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں.